رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس میں حیا نہیں وہ اچھا انسان نہیں، بلکہ فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ گویا ایمان اور حیا کا تعلق جسم اور روح جیسا ہے۔ جب ایمان دل میں مضبوط ہوتا ہے تو حیا خود بخود انسان کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے، اور جب حیا رخصت ہونے لگتی ہے تو ایمان بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے کر فرماتے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو بھی یہی حکم فرمایا۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نگاہوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نگاہ دل کا دروازہ ہے۔ جو چیز آنکھ میں داخل ہوتی ہے وہی دل میں جگہ بناتی ہے۔ اگر نگاہ پاک ہوگی تو دل پاک ہوگا، اگر دل پاک ہوگا تو ہی کردار پاک ہوگا۔ میرے بھائیو، حیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حیا صرف لوگوں کے سامنے شرمانے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے تو بہت باحیا بن کر رہتے ہیں، لیکن تنہائی میں ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ حقیقی حیا یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندھیروں میں بھی اپنے رب سے حیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے سر اور خیالات کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ اور اس میں جانے والی چیزوں کو ان کی حفاظت کرو، رزق حلال کھاؤ اور ہمیشہ موت اور قبر کو یاد رکھو۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جس نے دنیا کو ایک گلی کی طرح بنا دیا ہے۔ اس دور میں اپنی انگلیوں کو بچانا، اپنے کانوں کو غلط باتوں سے بچانا اور اپنے ذہن کو گندگی سے پاک رکھنا، یہی سب سے بڑی جہاد ہے۔ آج اگر کوئی اپنی نگاہ کو اللہ کے خوف سے جھکا لیتا ہے تو یہ کسی بڑے مارکے سے کم نہیں۔ ذرا دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا سب سے بڑا دروازہ کھلا گیا۔ تمام تر خوبصورتی، دولت اور اختیار موجود تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، یہ وہ حیا تھی جس نے آپ کو گناہ کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ مدین پہنچے اور دیکھا کہ دو عورتیں حیا کے ساتھ کھڑی ہیں، تو قرآن نے ان کے چلنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ آج کے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ آج ہم نے بے حیائی کو فیشن اور آزادی کا نام دے دیا۔ آج اگر کوئی حیا کی بات کرتا ہے تو اسے پسماندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں، جس معاشرے سے حیا اٹھ جاتی ہے وہاں خاندانی نظام کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ جب حیا نہیں رہتی تو رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تنبیہ فرمائی تھی کہ اگر تم میں حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ یعنی حیا ہی وہ آخری حد ہے جو انسان کو جانور بننے سے روکتی ہے۔ جب یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے تو پھر انسان ہر برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے بچائیں۔ میرے عزیزو، حیا کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ مومن کا زیور ہے۔ حیا آپ کو عزت دیتی ہے، حیا آپ کو معاشرے میں باوقار بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محض سچی حیا، کامل اور پاکیزہ کردار عطا فرمائے۔ لوگ بے حیا ہو چکے ہیں، اپنی نظروں کو حیا والا بناؤ۔ حیا صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ معاشرے میں حیا کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ معاشرہ کس قدر پرسکون، محفوظ اور خوشحال ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی حیا ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ سے پوچھا گیا، آپ غسل خانے میں کپڑے اتارتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں؟ عثمان غنی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں اس مالک سے حیا کرتا ہوں جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ وہ شعور بندگی ہے جس نے ان کے ایمان کو اتنا بلند کیا
وہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت پا گئے۔ آج ہم صرف انسانوں سے شرماتے ہیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو نیکی کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں اپنی حیا کو کھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان کا امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ آج اپنی خواتین اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی تربیت میں کس چیز پر زور دیتے ہیں؟ کیا انہیں صرف دنیاوی تعلیم اور فیشن سکھا رہے ہیں، یا انہیں حیا کا زیور بھی پہنا رہے ہیں؟ ایک گھر جس میں حیا کا سایہ ہو، وہاں سے کبھی بدکاری یا راہ روی جہنم نہیں لے سکتی۔ حیا ایک مضبوط قلعہ ہے جو ہمارے خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہیں تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حیا والا بناؤ۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ دل میں اترتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو حیا والا بناؤ، اپنے دل کو حیا والا بناؤ، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو۔ حیا محض ایک اخلاقی خوبی نہیں، یہ ایک روحانی حفاظتی ڈال ہے۔ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی حیا اسے ٹوکتی ہے۔ حفاظتی ڈھال ہے نا اس کی۔ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے اس کی حیا اس کو ٹوکے گی۔ اگر اس وقت وہ اپنی حیا کی آواز سن لے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس آواز کو دبا دے تو گویا وہ اپنی روح کی موت کا سامان کر رہا ہے۔ آج بے حیائی کا عادی ہونا، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بہت سی بے حیائیوں کو نارمل سمجھ لیا ہے۔ اسکرین پر دکھائی جانے والی فحاشی، زبان سے نکلنے والے غیر اخلاقی الفاظ اور دوسروں کی نجی زندگیوں میں جھانکنے کا تجسس۔ معاشرہ برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہیں چراتا تو وہاں سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلے۔ حیا کی آزمائش، جب آپ اکیلے ہوں، جب کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو یا آپ کسی ایسی جگہ ہو جہاں گناہ کا موقع میسر ہو، تو صرف ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آپ کے پورے کردار کو بدل سکتا ہے۔ اسی کو احسان کا درجہ کہا جاتا ہے۔ حیا کا تعلق غیرت سے ہے کہ مومن کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے سامنے گناہ گار بن کر کھڑا ہو۔ جسے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے غیرت مند ہوتا ہے، ایک مومن کو اپنے ایمان کے لیے غیرت مند ہونا چاہیے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہے کہ ہم اسے گناہوں کی بھینٹ چڑھا دیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے زبان کی حفاظت کریں، اپنی ڈیوائسز ان پر، اپنے فونز پر اچھی چیزیں دیکھیں، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں۔ حیا ایک ایسی خوشبو ہے جو خود نہیں بولتی، لیکن اس کا اثر دور تک جاتا ہے۔ لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر حیا کی طرف آئیں گے۔ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو حیا والا بناؤ، اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو حیا والا بناؤ۔ جو لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے آگے۔ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کر فحاشی والی فلمیں دیکھتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اے اللہ ہم تنہائیوں میں یہ کرتے رہے ہیں؟ تنہائیوں کو پاکیزہ بناؤ، تنہائیوں کو اپنی پاکیزہ بناؤ۔ جو لوگ تنہائی میں برا کرتے ہیں وہی ان کا اصل ہے۔ کسی غالباً امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو وہ کیسا ہے تو اس کی تنہائی دیکھو۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اصل انسان کا وہ ہے جو وہ تنہائی میں ہے، نہ کہ وہ جو دوسروں کے سامنے ہے وہ۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک بناؤ، اپنی تنہائیاں اچھی کرو۔